ذرا سوچیے، کیا چیز ہمارے ڈیجیٹل، جذباتی اور سماجی حقیقتوں کو شکل دیتی ہے؟ اس جائزے میں ہم سیدھے اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کیسے ہمارے طے شدہ فریم ورکس اور ان پٹس ہمارے ارد گرد کی دنیا کو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، ہمارے اندر کی دنیا ہو یا پورا معاشرہ، مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب سکرین پر موجود اس سوال کو ہی دیکھ لیں۔ کمپیوٹر پر لکھی گئی ٹیکسٹ کی ایک سطر، کسی کو معاف کر دینے کا ایک چھوٹا سا لمحہ، اور آپ کی جیب سے نکلا ہوا دولت کا ایک معمولی سا حصہ۔ بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے نا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تخلیق، اندرونی سکون اور معاشرتی برابری کے ایک ہی بنیادی میکانزم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس جائزے کے سفر میں ہم 4 اہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ہم بات شروع کریں گے تبدیلی کے بنیادی فریم ورک سے، پھر ہم مصنوعی ذہانت کی دنیا کی سیر کریں گے، اس کے بعد ہم انسانی جذبات اور معافی کے ڈھانچے کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ سماجی مساوات کیسے قائم ہوتی ہے۔ چلیں تبدیلی کے فریم ورکس اور ان پٹس کی طاقت پر بات کرتے ہیں۔ اصل میں بات ساری ان پٹ کی ہے۔ آپ جو بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ چاہے آپ ایک نئی ڈیجیٹل دنیا بنا رہے ہوں یا ایک خوشحال معاشرہ، آپ کا آؤٹ پٹ یعنی نتیجہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے شروع میں کتنا واضح اور درست ان پٹ دیا تھا۔ یہ اصول بالکل اٹل ہے۔ اب اسے ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اے آئی کی دنیا میں ایک منظم زبان بالکل ایک نقشے یا بلو پرنٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ مشین کو جو الفاظ دیتے ہیں وہ انہیں ایک جیتی جاگتی حقیقت میں بدل دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی تخلیق کار اے آئی ویڈیو کے لیے پرومپٹ لکھتا ہے تو وہ ہوائی فائر نہیں کرتا، وہ ایک خاص ترتیب فالو کرتا ہے۔ پہلے وہ بتاتا ہے کہ موضوع کیا ہے، پھر اس کا ماحول بناتا ہے، پھر کیمرے کا اینگل، اور آخر میں لائٹنگ سیٹ کرتا ہے، بالکل ایک فلم ڈائریکٹر کی طرح۔ یہ ترتیب اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ مشین انسان کے تصور کو 100% درست ڈیجیٹل شکل دے سکے۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کریں، سلو ڈولی ان یا نیون سائبر پنک لائٹنگ۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں۔ جب آپ کلنگ 3.0 یا ویو 3.1 جیسے زبردست اے آئی ماڈلز کو یہ خاص سنیمیٹک اصطلاحات بطور ان پٹ دیتے ہیں تو آؤٹ پٹ دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ ویڈیوز اتنی حقیقت پسندانہ ہوتی ہیں کہ اصلی اور نقلی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہ ہے درست ان پٹ کا جادو۔ اچھا، اب ذرا ٹیکنالوجی سے نکل کر اپنے اندر کی دنیا یعنی انسانی نفسیات کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح ڈیجیٹل سسٹم کو ہدایات چاہیے ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارے ذہن کو بھی ایک خاکہ درکار ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یا معاف کر دینا دراصل ایک نفسیاتی بلو پرنٹ ہے۔ یہ وہ ان پٹ ہے جو ہمارے دماغ کو غصے اور رنجش کی دلدل سے نکال کر سیدھا سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ موازنہ بہت چشم کشا ہے۔ یعنی غصہ پالنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی خود زہر پی کر کسی اور کے مرنے کا انتظار کرے۔ اس سے صرف بلڈ پریشر، بے چینی اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ معافی کا ان پٹ دیتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونے لگتا ہے، کولیسٹرول بہتر ہوتا ہے، اور جذباتی طور پر آپ بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ یہ اب میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ تاریخ میں اس کی ایک نہایت شاندار مثال ہمیں پیغمبر اسلام کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ان کے قریبی رشتہ دار مستق نے، جن کا سارا مالی خرچ حضرت ابو بکر خود اٹھاتے تھے، ان پر ایک انتہائی تکلیف دہ الزام لگایا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک زبردست جذباتی دھچکا اور امتحان تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ مخصوص قرآنی آیت نازل ہوئی۔ یہ الفاظ ایک الہامی ان پٹ بن کر آئے، اور کمال دیکھیے، اس نے حضرت ابو بکر کو اپنے بالکل جائز غصے سے اوپر اٹھا دیا۔ انہوں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس شخص کی مالی امداد بھی دوبارہ شروع کر دی۔ یہاں سے ہمیں یہ زبردست سبق ملتا ہے کہ معافی صرف دل کا حال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایکشن اور قابل عمل نظام ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ معافی بلائنڈ یا اندھی نہیں ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ منظم خاکہ ہے۔ غلطی کا اعتراف، اسے دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ، اور جس کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنا۔ یہ سب شرائط اس بات کی ضمانت ہیں کہ معافی کے نتیجے میں انصاف کا خون نہ ہو، بلکہ ایک حقیقی احتساب اور توازن پیدا ہو۔ تو جذباتی سطح کے بعد اب بات کرتے ہیں پورے معاشرے کی۔ ایک برابری پر مبنی معاشرہ اور غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں کچھ خاص معاشی فریم ورکس کی ضرورت ہوتی ہیں۔ یہ فریم ورکس معاشرے کے لیے وہ شعوری ان پٹس ہیں جو معاشی مساوات کو جنم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اور لازمی معاشی ستون ہے۔ اس کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ دولت صرف چند امیر لوگوں کی تجوریوں میں بند ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ ایک روانی کے ساتھ سوسائٹی میں گردش کرے اور منظم طریقے سے حقداروں تک پہنچے۔
اور یہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے بلکہ باقاعدہ آشاریہ کے ساتھ ایک مخصوص ہندسہ ہے، 2.5%۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی سالانہ جمع شدہ دولت کا کتنا حصہ معاشرے میں واپس جانا لازمی ہے۔ یہ ایک فریم ورک کی انتہائی منظم اور کیلکولیٹڈ نوعیت کو ثابت کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد باری آتی ہے صدقے کی۔ یہ زکوٰۃ کی طرح لازمی نہیں، لیکن یہ ایک ایسا زبردست فلیکسیبل ان پٹ ہے جو ہر انسان کو کسی بھی وقت اپنی مرضی اور توفیق کے مطابق کمیونٹی کی مدد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ معاشرے میں ہمدردی اور سخاوت کے کلچر کو زندہ رکھتا ہے۔ اور پھر ہے وقف۔ یہ تو سمجھیں ایک چلتا پھرتا کبھی نہ رکنے والا انجن ہے۔ آپ نے زمین یا عمارت کا ایک ٹکڑا عوامی فلاح کے لیے وقف کر دیا اور اب اس سے مسلسل سالہ سال تک تعلیم اور صحت جیسی سہولیات کی صورت میں آؤٹ پٹ ملتا رہے گا۔ یہ ایک کمال کا لانگ ٹرم اور پائیدار فریم ورک ہے۔ اب ذرا ان سب کو ملا کر دیکھیں۔ یہ چارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سارے طریقے مل کر ایک مکمل پیکج کے طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ امیری غریبی کے فرق کو کم کر رہی ہے، صدقہ ایمرجنسی میں کام آ رہا ہے، اور وقف بنیادی ڈھانچے کی کمی کو پورا کر رہا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے ایک خاص ان پٹ موجود ہے جس کا ایک یقینی آؤٹ پٹ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جدید ریسرچ اور ایکیڈیمک جائزے بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان صدیوں پرانے آزمودہ اصولوں کو آج کی ماڈرن سماجی اور معاشی پالیسیوں کے ساتھ جوڑ دیں تو ہم عالمی غربت کے خلاف انتہائی مؤثر اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا نکلا؟ بات چاہے اے آئی سے کوئی شاندار ویڈیو بنانے کی ہو، اپنے ذہن کو کسی صدمے سے نکالنے کی ہو، یا ایک منصفانہ معیشت کھڑی کرنے کی ہو، اصول ایک ہی ہے۔ شاندار اور طاقتور حقیقتوں کے لیے ہمیشہ شعوری، واضح اور طے شدہ ان پٹس اور بلو پرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل کے ایک زیادہ پرامن، منصفانہ اور جدید ترین مستقبل کو بنانے کے لیے آج ہمیں معاشرے میں کن نئے ان پٹس اور بلو پرنٹس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں جو ان پٹ ہم آج دیں گے وہی ہماری آنے والی نسلوں کا آؤٹ پٹ بنے گا۔ امید ہے اس جائزے نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔